السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل یہ عام ہو رہا ہے کہ ایک حدیث پڑھی جاتی ہے جنت ماں کے قدموں کے نیچے، ماں کے قدموں کے تلے کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ کیا ایک دم ایگزیکٹ جہاں پہ ماں کھڑی ہے اس کے نیچے جنت؟ اس کا مفہوم یہ ہے کیا؟ نہیں۔ دیکھیے سب میں پہلے یہ کسی اور کا قول نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ اب امام سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے المقاصد الحسنہ میں ارشاد فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے۔ کیا عرض گزار ہوئے؟ یا رسول اللہ، میں غزوہ میں شریک ہونا چاہتا ہوں اور اجازت طلب کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہاری ماں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ حکم فرمایا تم ان کی خدمت کرتے رہو کیونکہ جنت ان کے قدموں کے نیچے۔ اور اس روایت کو سنن نسائی نے بھی روایت کیا ہے، اور ملا علی قاری نے مرقات المفاتیح جلد 4 صفحہ نمبر 677 میں اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے ساتھ اتنی عاجزی و انکساری کے ساتھ رہو کہ ماں کو آپ کے رہنے کی بنیاد پر ذرا سی تکلیف بھی نہ ہو، کیونکہ اگر آپ ماں کے ساتھ عاجزی انکساری کے ساتھ رہو گے تو ماں کا دل اگر خوش ہو جائے گا تو صرف دل کے خوش ہونے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی اس خوشی کی بنیاد پر تمہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام جنت میں عطا فرمائے۔ ایسا نہیں ہے کہ قدموں کے نیچے ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ رضائے ماں کی رضا اگر بیٹوں سے ہو جائے اور ماں کا دل خوش ہو جائے تو اب اس بیٹے کی شان ایسی ہوتی ہے کہ وہ بیٹا جنت میں اعلیٰ مقام پاتا ہے۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے! اسی لیے تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اے لوگو، ماں کو تو یہ بھی نہیں کہنا، یہ اف یہ بھی نہیں کہنا۔ یہ ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا مطلب۔ ایسا نہیں کہ ماں جا کر کے قدم کو ایک بار چوم لیے جنت مل گئی، جنت مل گئی، ایسا نہیں۔ ارے اگر زندگی یعنی جنت جو سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، تو اب اگر ماں تکلیف میں بھی ہو، پریشانی میں بھی ہو، تو اب اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے بیٹے کو چاہیے کہ اس کے بازو میں ٹھہرے رہے، ماں کی آواز پہ لبیک کہے۔ ماں اگر کہے بیٹا تو وہاں نہیں جانا تو نہیں جائے، ماں اگر کہے بیٹا یہ کام کرنا تو یہ کام کرے، ماں اگر کہے بیٹا فلاں چیز نہیں کرنا تو نہیں کرنا۔ یہ ہے ماں کی تعظیم، یہ ہے ماں کی عظمت۔ اور علامہ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ جس نے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور ماں کو ادب و احترام کی نیت سے دیکھا اور ماں کے ہر بتائے ہوئے عمل پر عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک ایسا مقام عطا فرماتا ہے کہ فرشتے اس شخص کے پیچھے پیچھے یہ دعا کرتے ہیں مولا تو نے مجھے ماں کیوں نہیں دیا، تو نے مجھے ماں کیوں نہیں دیا کہ میں اسے خدمت کر کے اس کی جنت حاصل کر سکوں۔ لیکن آج کا معاملہ کیا ہے؟ جب شادی ہو جاتی ہے بچے ماں کو بھول جاتے ہیں اور ماں کو بھولنے کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کو سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں، ایسا سمجھنے لگتے ہیں کہ ماں غائر ہو چکی ہے۔ ارے بابو، کیا آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ کو 20 سال تک اسی ماں باپ نے کس طریقے سے تکلیفوں کے ساتھ پالا؟ جب تم چھوٹے تھے تو ماں اپنے سینوں پر لے کر کے سوتی تھی، یہ بھی نہیں کہتی تھی کہ بیٹا پیشاب کر رہا ہے تو مجھے تکلیف ہو جائے گی، بیٹا اگر میرے سینوں پر بیٹھ رہا ہے تو مجھے تکلیف ہو جائے گی، بیٹا میرے پیٹ پہ کھیل رہا ہے تو تکلیف ہو جائے گی۔ یہ تکلیف کا احساس نہیں کرتی۔ لیکن آج کا بیٹا جب 20 سال کا ہوتا ہے اور ماں اس کی بستر پہ رہتی ہے تو بیوی کہتی ہے کہ ایسی ماں کو مار دینا چاہیے کیونکہ بیٹے کو تکلیف دے رہی ہے کہ اسے ہاتھ پکڑ کر کہ باتھ روم ٹوائلٹ میں لے کر کے جائیں۔ نہیں، ارے اس دن کو یاد کرو جب تم ٹوائلٹ کرتے تھے تو ماں دھلایا کرتی تھی، جب تم پیشاب کیا کرتے تھے تو ماں دھلایا کرتی تھی، اپنے سینوں پر پیشاب بستر پہ کر دیتے تو ماں اس پیشاب کے بستر پہ سو کر تمہیں اپنے سینوں پہ سلایا کرتی تھی۔ کیسی تھی وہ ماں
جو کہ بیٹوں کی اتنی تعظیم، اتنی عزت، تو اس ماں نے تمہاری تعظیم کی، لیکن تم آج اس تعظیم کو بھلا بیٹھے ہو۔ آج تم اپنی ماں کے اس فریاد کو بھلا بیٹھے ہو، اپنے ان تمام چیزوں کو بھلا بیٹھے ہو جن چیزوں نے ماں کی خدمت کی۔ کس کے لیے؟ کیا اس دنیا کے لیے؟ کیا ان لوگوں کے لیے؟ کیا ان تمام چیزوں کے لیے بھلا بیٹھی؟ کیا ماں سے بھی کوئی بڑی عظمت والی چیز ہے؟ نہیں نہیں مسلمانوں، آج بھی اپنی روش کو بدل ڈالو۔ قسم خدا کی، تم نے سچے دل سے اگر اپنی ماں کی تعظیم کر لی، اپنی ماں کی صحیح فرما برداری کر لی، تمہیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک بار اپنی ماں کو سچے دل سے تعظیم کر لو، اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو ماں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔